السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحسيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط۔ معزز اساتذہ کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور طلبہ اعزام، آج کے جمعہ کا عنوان ہے حصول علم میں اسلاف کی قربانیاں۔ یہ علم ہمیں یوں ہی نہیں مل گیا، اس کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں راتوں کی قربانیاں ہیں، ہزاروں نہیں لاکھوں میل کا سفر ہے، اور بے شمار محنت و کد و کاوش اور جد و جہد کے بعد جو علم آج ہم حاصل کر رہے ہیں یہ ہمیں ملا ہے۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے اور بڑی خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے چن کر کے بھیجا ہے اور ہمارے محلے، ہمارے گاؤں، ہمارے قصبہ، ہمارا سوسائٹی، ہمارا سماج کے سینکڑوں بچے ہوں گے، بہت سارے ماں باپ کی بہت ساری اولادیں ہیں، لیکن ان تمام بچوں میں ہمیں اور آپ کو چن کر کے اپنے دین کی خاطر لگایا ہے اور اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کی خدمت کرنے کے لیے ہمیں چنا ہے۔ یہ ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ علم اتنا مقام اور مرتبہ کا حامل ہے کہ اللہ رب العالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 18 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، کہ گواہی دیتے ہیں شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، کہ کس چیز کی گواہی؟ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ کون گواہی دیتا ہے؟ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ، فرشتے گواہی دیتے ہیں۔ کون گواہی دے رہا ہے؟ فرشتے گواہی دے رہے ہیں کس چیز کی؟ کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ فرشتوں کے بعد علماء کرام اور علم والوں کا تذکرہ کیا ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اگر فرشتوں کے بعد کوئی اور مخلوق ہوتی، فرشتوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہوتی تو اللہ رب العالمین ان کا تذکرہ فرشتوں کے بعد کرتا، کیونکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک فرشتے بےحد مقرب فرشتے ہیں، بےحد مقرب محبوب اور مقرب ایک مخلوق ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کے بعد کس کا تذکرہ کر رہا ہے؟ علم والوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا مقام، علماء کا مقام، عالم اور علماء کا مقام اللہ کی نظر میں فرشتوں کے بعد بہت زیادہ ہے۔ ہمیں خوش ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین نے ہمیں چنا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں منتخب کیا ہے اس علم کے لیے جس کو ہم رات اور دن قال حدثنا کرتے رہتے ہیں۔ یہ علم آپ بازار جا کر دیکھیں، آپ کے ہم عمر لڑکے دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کچڑا چن رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھے ہوں گے گھاس کاٹنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ ان میں سے نکال کر کے اللہ رب العالمین نے یہاں پر رکھا ہے، اور ہم پر، آپ پر، تمام پر اللہ کی نظر ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی شفقت ہے۔ آپ اپنے آپ کو احساس کمتری کے شکار نہ ہو، آپ اپنے آپ کو کمزور اور بزدل نہ سمجھیں۔ آپ کے ساتھ، ہمارے ساتھ، تمام کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سایہ عاطفت ہے، اللہ رب العالمین کی مہربانی ہے، اللہ رب العالمین کی شفقت ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ آپ چل کر آتے ہیں، یہاں چل کر آتے ہیں، اللہ رب العالمین کے فرشتے آپ کے لیے پر بچھا دیتے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم چپل پہن کر آ رہے ہیں مسجد، آپ کو لگتا ہے کہ ہم گاڑی سے سواری پر ٹوٹو ہو کر، ٹیمپو سے، بس سے، ٹرین سے آ رہے ہیں یہاں پر مدرسے، نہیں، بلکہ اللہ کے فرشتے آپ کے لیے پر بچھا رہے ہیں، پنکھ بچھا دیتے ہیں۔ یہ میرا بندہ، میرے بندے کے لیے پر بچھا دو۔ کہاں جا رہا ہے؟ طلب علم کے لیے۔ کہاں جا رہا ہے؟ مدرسہ جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس شخص پر اللہ رب العالمین بھلائی کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس بھی شخص پر اللہ رب العالمین بھلائی کرنا چاہے، اللہ رب العالمین اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، حدیث کی سمجھ عطا کرتا ہے، قرآن کی سمجھ عطا کرتا ہے، فقہ کی سمجھ عطا کرتا ہے، مسئلے مسائل کے استنباط کی اسے
عبور حاصل ہوتا ہے، سماج کو سمجھنے کی، دین پہنچانے کی، سماج میں اپنا قرآن اور حدیث اور شریعت لاگو کرنے کی، لوگوں کو سمجھانے کی اس کی طاقت ہوتی ہے، لوگوں کو سمجھنے کی اس کے پر قدرت ہوتی ہے۔ کس طرح سے ہم اس حدیث کو بیان کریں، کس حدیث کو کیسے طریقے سے بیان کریں، کس حدیث کو کہاں پر بیان کریں، یہ ساری جو سمجھ ہے، یہ سمجھ یوں ہی نہیں آئی ہے، یہ سمجھ ہمیں یوں ہی عطا نہیں کرتا ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بول رہے ہیں، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، جمعے کے خطبہ ہو، چاہے نماز کے بعد درس ہو، چاہے کیسے بھی ہو، آپ لوگوں کو دین کی بات اگر پہنچا رہے ہیں، صحیح طریقے پر آپ کی بات لوگ سمجھ رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین آپ کی سمجھ میں وہ عبور بھیجا ہے، وہ طاقت بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھا پا رہے ہیں، لوگوں کو بتا پا رہے ہیں۔ یہ شعور، یہ عقل اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے پاس آتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں یہ سمجھ عطا کیا ہے، ہمیں یہ سمجھ عطا کیا ہے۔ آپ، ہم، تمام طلبہ اعظام، تمام علماء کرام دوسرے لوگوں سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، برابر قطعی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ علم یوں ہی نہیں ملا ہے، یہ جو آج ہم قرآن کا نسخہ نکال کر کے پڑھ رہے تھے اذان سے پہلے، آج ہم کلاسوں میں حدثنا کر رہے ہیں، یہ جو نسخہ ہمیں بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، مستدرک، مشکات، جتنی بھی حدیثی کی کتابیں ہیں، جتنے بھی اصول حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، جتنے بھی ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں، اللہ کی قسم اس میں بہت ساری قربانیاں ہیں، اللہ کی قسم اس میں بہت ساری قربانیاں ہیں، بہت ساری نیندیں حرام ہوئی ہیں، بہت سارے لوگوں کو کھانے تک نصیب نہیں ہوا ہے، علم یوں ہی نہیں ملا ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے چنا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے یہاں بھیجا ہے۔ عبداللہ ابن عباس کا واقعہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، عبداللہ ابن عباس کم عمر کے تھے، آپ جیسی عمر کے تھے، چھوٹے عمر کے صحابی تھے۔ جب وفات ہوتی ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اپنے ایک انصاری صحابی سے، انہی کے جیسا ہم عمر تھا، چھوٹے تھے، وہ دونوں چھوٹے تھے۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ چلو، ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، ہمارے بہت سارے بڑے صحابہ کرام زندہ ہیں، ان سے اللہ کے نبی کی حدیث سنتے ہیں، دین کی باتیں سن لیتے ہیں، کیا پتہ کل وہ نہ رہے تو ہم تک وہ دین کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ابھی ہم چھوٹے عمر کے لوگ ہیں، چھوٹے بچے ہیں، اگر ہم نہیں سیکھیں گے تو وہ لوگ چلے جانے کے بعد ہم تک وہ دین نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اب عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں اپنے ساتھی، اپنے دوست سے کہتا، لیکن وہ ٹال مٹول کر دیتا، کہا کہ کیا تم کو لگتا ہے کہ ہماری ضرورت پڑے گی لوگوں کو؟ ابھی تو صحابہ کرام بہت سارے زندہ ہیں، ابھی تو ان کے پاس لوگ جائیں گے، ہمیں کون گھاس ڈالے گا، ہمیں کون پوچھے گا ہمیں؟ ابھی چھوٹے بچے ہیں، ہمیں کون توجہ دے گا، ترجیح دے گا؟ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے اپنے ساتھی کی بات کو ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا۔ جہاں بڑے صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، درس ہوتا تھا، چپکے سے جا کے بیٹھ جاتے، وہ لوگ حدیث بیان کرتے، میں سنتا تھا، اور سنتے میں مسلسل سنتا رہا، حدیثیں سنتا رہا، جمع کرتا رہا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک حدیث سننے کے لیے گیا ایک صحابی کے پاس، پتہ چلا کہ وہ حدیث ان کے پاس ہے، میں کچھ بھی پرواہ نہیں کیا، میں اٹھایا سیدھا اپنا گمچھا جو بند ہوتا ہے وہ لے کر چلا گیا، پتہ چلا کہ وہ قیلولہ کر رہے کھانا کھانے کے بعد۔ میں ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، میں ان کے دروازے پر لیٹ گیا، دھوپ کی تمازت شدت ہے، ریت ہے، گرم ہوا چل رہی ہے، میں اپنا گمچھا جو کپڑا ہوتا ہے اس کو اپنا سر پر رکھا، سرانے پر، اور لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ صحابی اٹھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، کہتے تم کیسے یہاں پر؟ عبداللہ ابن عباس، کہا کہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس وہ ایک حدیث ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ حدیث آپ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے آپ نے سنا ہے۔
کہا کہ تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دیتے میں چلا آتا تمہارے پاس۔ کہا کہ نہیں، میں پیاسا ہوں، پیاسا میں ہوں، آپ کنواں ہیں، پیاسے کو کنواں کی ضرورت پڑتی ہے، وہ کنواں کے پاس جاتا ہے، آپ نہیں آنے، مجھ پر فرض ہے میں آپ کے پاس آتا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں ایسے مشکل حالات میں گیا، صحبتیں برداشت کی، بھوک برداشت کی، دھوپ کی شدت برداشت کی، تب جا کر وہ حدیث میں نے نقل کیا۔ ایک وقت آیا کہ لوگ مجھ سے علم کے طور پر رجوع کرتے تھے، مجھے پوچھتے تھے، اور وہ انصاری صحابی مجھ سے بعد میں کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس تم بہت عقل مند نکلے، آپ کو اللہ رب العالمین نے یہاں چن کر بھیجا ہے، انتخاب کر کے بھیجا ہے۔ بہت سارے بچے ہیں آپ کے محلے میں آپ جیسے بہت سارے بچے ہوں گے، آپ کو اللہ رب العالمین نے چن کر بھیجا، آپ وہ علم حاصل کریں۔ محنتیں لگتی ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت مشکل کام ہے یہ، جتنی زیادہ محنتیں کریں گے، جتنی زیادہ قد و کاوش کریں گے، جتنی زیادہ مشقتیں اٹھائیں گے، آپ اتنے ہی زیادہ کھرے اتریں گے، آپ اتنے ہی زیادہ نایاب ہوں گے، آپ اتنے ہی زیادہ کامیاب ہوں گے جتنی زیادہ محنت کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث سننے کے لیے بھوک کی شدت کو اتنا زیادہ انہوں نے برداشت کیا، وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث کو سننے کے لیے باہر کھانے کے لیے نہیں جایا کرتا تھا، اللہ کے نبی کی حدیث سننے کے لیے میں مسجد نبوی میں پڑا رہ جاتا تھا، صرف حدیث سن لو، بس کسی طرح سے اللہ کے نبی کچھ بات بولیں میں ان کو حفظ کر لوں، میں ان کو یاد کر لوں۔ ایک مرتبہ مجھے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ مجھے اتنی زیادہ شدت کی بھوک لگی رہتی تھی، میں بے ہوش پڑ جاتا تھا۔ مجھے لوگ پاگل سمجھتے تھے، دیوانہ سمجھتے تھے، مجنون سمجھتے تھے کہ ابو ہریرہ پاگل ہو چکا ہے، دل کے دورے پڑ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ایک مرتبہ مجھے اتنی شدت کی بھوک لگی تھی، میں اظہار نہیں کر پا رہا تھا کہ میں بہت زیادہ بھوک لگی ہے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا، میں نے بس اس لیے ان سے ایک قرآن کی تفسیر پوچھی تھی، ایک آیت کی، کہ ابو بکر آپ اس آیت کی تفسیر بتا دیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ اس کی تفسیر جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لگ رہا تھا کہ مجھے دیکھ کر ان کو لگے گا کہ ان کو بھوک لگی ہے، چلو کھانا کھلا دیں۔ ان کو لگ رہا تھا کہ یہ میرے چہرے کو پڑھ لیں گے کہ ان کو بھوک لگی ہے، چلو ان کو کھانا کھلا دیں۔ لیکن کیا کہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے میرے دل کا حال نہیں سمجھا، میرے چہرے کی بھوک کی شدت کو انہوں نے سمجھ نہیں پایا، اور وہ آیت کی تفسیر بتائے وہ آگے چلے گئے۔ عمر کا گزر ہوا، ان سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی نہیں سمجھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، مجھے دیکھتے ہی اللہ کے رسول نے سمجھ گیا کہ ان کو شدت سے بھوک لگی ہے۔ قربان جاؤں، اللہ کے رسول نے جیسے ہی ابو ہریرہ کو دیکھا فوراً سمجھ گیا کہ ان کو بھوک لگی ہے۔ ابو ہریرہ کو کہا کہ ادھر آؤ، مسجد لے گئے اور کہا کہ یہ ایک پیالہ دودھ ہے، اپنے ساتھ ساتھ جتنے بھی اصحاب صفہ ہیں سب کو بلا لاؤ۔ ابو ہریرہ بیان کرتے کہ اللہ کی قسم مجھے اتنی شدت کی بھوک ہے، میں ایک پیالہ دودھ اور اتنے سارے لوگوں کو بلاؤں کدھر سے پلاؤں، میں ہی بھوکا رہ جاؤں گا۔ ابو ہریرہ کچھ نہیں کہے، گئے اور اصحاب صفہ کے جتنے بھی صحابہ کرام تھے سارے لوگوں کو بلا لایا، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سارے لوگوں کو دودھ پلایا، اور خود بعد میں سیراب ہوئے۔ بعد صحابہ کرام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات کو دیکھتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ تم اتنا زیادہ حدیث کیسے بیان کر رہے ہو، تم اتنی زیادہ تعداد میں 5000 سے زیادہ حدیثیں 5000 سے زیادہ حدیثیں ابو ہریرہ سے روایت ہیں، تم اتنے زیادہ حدیثیں کیسے بیان کر رہے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ساری دنیا کمانے کے چکر میں تھی،
سارے لوگ آپ لوگ اٹھ کر چلے جاتے تھے اپنی روزی روٹی کے لیے، میں یہیں پر مسجد میں پڑا رہتا تھا تاکہ اللہ کے رسول کچھ بات بولے میں ان کو یاد کروں، اللہ کے رسول کچھ بات بولے میں ان کو حفظ کروں، تب جا کر یہ مقام اللہ رب العالمین نے دیا ہے، تب یہ جا کر یہ مقام اللہ رب العالمین نے ان کو یہ عطا کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب باندھا ہے، باب رحل جابر بن عبداللہ الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد، کہ جابر بن عبداللہ بن انیس سے صرف ایک حدیث کے لیے ملاقات کرتے ہیں، صرف ایک حدیث کے لیے جابر بن عبداللہ بن انیس سے ایک مہینے کا سفر کر کے وہاں جاتے ہیں، عبداللہ بن انیس کے پاس ایک حدیث سنتے ہیں اور فوراً واپس آنے لگتے ہیں۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ صحابی رسول کدھر جا رہے ہو؟ ایک مہینے کے سفر کر کے تم آئے ہو، میرے ساتھ تھوڑا کھانا پینا کر لو، تھوڑا آرام کر لو، چلے جانا، ٹھیک ہے حدیث سن لو، چلے جانا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ سفر میرا علم کے لیے ہوا ہے، میں چاہتا ہوں یہ سفر علم ہی پر ختم ہو، میں آرام کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں، بلکہ میں نے سنا تھا کہ تم وہ حدیث جانتے ہو، میں نے سننے کے لیے وہ حدیث تمہارے پاس آیا اور میں نے حدیث سنی، اب مجھے واپس مدینہ جانا ہے۔ صرف ایک حدیث کے لیے کتنا سفر کیا؟ ایک مہینے کا سفر کیا تھا انہوں نے، ایک مہینہ تک سفر کیا اور صرف ایک حدیث جانا اور فوراً واپس آ گئے۔ یہ محنت ہوتی ہے، یہ قد و کاوش ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم آپ میں سے کسی کو یاد ہوگا کہ فلاں شیخ سے اگر ہم کچھ بات پوچھیں گے، اگر رات عصر کے بعد مغرب کے بعد یاد ہوتی ہے تو ہم اس کا آسرا دیکھتے ہیں کہ کب شیخ سے ملاقات ہوگی تب ہم پوچھیں گے، شیخ سے کب ملاقات ہوگی تب ہم پوچھیں گے۔ تڑپ تو یہ ہونی چاہیے تھی جب آپ کو یاد ہو جائے کہ مجھے وہ بات معلوم نہیں ہے، فلاں شیخ کو معلوم ہے، آپ فوراً اپنے بستر کو چھوڑتے آپ فلاں شیخ کے دروازے پر پہنچ جاتے کہ شیخ مجھے وہ مسئلہ بتا دیجئے۔ ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں ہوتی ہے، اپنے بستر کو چھوڑ کر کے اپنے ہاسٹل میں چھوڑ کر کے فلاں استاد کے ہاسٹل پر جانا گوارا نہیں کرتے ہیں۔ یہ حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث یوں ہی نہیں ملی، ایک حدیث کو اتنی زیادہ مشقت کے بعد ہم پڑھ پا رہے ہیں، اور اس حدیث کو جاننے کے لیے ہمیں اتنا شوق نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنا ہاسٹل چھوڑ کر کے استاد کے ہاسٹل تک جائیں اور اس کے دروازے تک پہنچیں، یہ توفیق نہیں ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام حاکم نے دونوں نے اس واقعے کو بیان کیا۔ ایک کتاب ہے معرفت انواع علوم الحدیث، یہ حدیث کی اصولی حدیث کی کتاب ہے، 53 ابواب ہے، جس کے پہلے باب میں معرفت نزول العالی، پہلا باب ایک باندھا معرفت نزول العالی۔ انہوں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک حدیث ہے جس کو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ جانتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا ایک حدیث ہے جس کو عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اپنے کانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ حدیث تو سن رکھی تھی اور دیگر لوگوں سے، لیکن اپنی بات کو مضبوطی لانے کے لیے انہوں نے 3 مہینے کا سفر کیا تھا کن سے ملاقات کرنے کے لیے؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے۔ وہ 3 مہینے کا سفر کرتے ہیں، پہنچتے ہیں وہاں پر مصر میں مسلمہ ابن مخلد سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی صحابی، کہتے ہیں مہمان رسول تم مدینے سے یہاں
کہا کہ ہاں مجھے پتہ چلا ہے کہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اس حدیث کو اللہ کے رسول سے خود سنا تھا، ان سے ملاقات کرا دو۔ مسلمہ ابن مخلد خوشی خوشی عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کہا کہ جاؤ خوش ہو جاؤ، تمہارے گھر میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ آئے ہیں۔ صحابی رسول وہ بھی خوش، کہا کہ وہ صحابی آئے ہیں جن کے دروازے پر، جن کے گھر پر اللہ کے رسول نے مہمان بنا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، عقبہ بن عامر گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ کہا کہ ابو ایوب کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ وہ حدیث نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے خود سے سنا ہے۔ کہا کہ ہاں حدیث بیان کرتے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سواری پر بیٹھے ہی ہوئے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہاں پر ہیں؟ سواری پر بیٹھے ہی ہوئے ہیں۔ کہا کہ حدیث سناؤ۔ کہا کہ اللہ کے بندے گھر تو آؤ، میں حدیث سنا دوں گا۔ کہا کہ نہیں، میں نے 3 مہینے کا سفر کر کے صرف اس لیے آیا کہ میں اللہ کے رسول کی وہ حدیث سنوں، میں یہاں مہمانی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ کیا مہمانی کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں، میں نے وہ حدیث سننا ہے اور جو ابھی واپس جانا ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور پھر فوراً ابو ایوب انصاری پھر دوبارہ مدینہ واپس چلے آتے۔ کتنے مہینے کا سفر کیا تھا؟ 3 مہینے کا۔ کتنا مہینہ؟ 3 مہینہ۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو اگر کچھ بات جاننی ہو، کچھ مسئلہ اگر پوچھنا ہو، کہ کتنے شیخ سے آپ ملاقات کریں گے؟ آپ اپنے ہاسٹل کو چھوڑ کر کے کسی شیخ سے پاس جا سکتے ہیں؟ اگر کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ پھنس جائے، کوئی اگر عبارت نہ پڑھنے آ رہے ہو، تو آپ کل کا، پرسوں کا، نرسوں کا اور 1 ہفتہ 1 مہینے تک کا انتظار کریں گے آپ۔ ٹھیک ہے، اچھا پوچھ ہی لیں گے، اور امتحان کا انتظار کرتے ہیں۔ امتحان میں سب حل ہوتے ہیں، امتحان میں سب حل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو اگر سیکھنا ہے، جس وقت آپ کو نہیں آ رہا ہے اسی وقت آپ اپنے شیخ سے رابطہ کریں، اسی وقت آپ اپنے شیخ سے پوچھیں کہ شیخ یہ ہمیں نہیں آ رہا ہے، آپ مجھے بتا دیں۔ اتنی زیادہ امام بخاری رحمہ اللہ جو آج ہم حدثنا کر کے پڑھ رہے ہیں بخاری کی روایتیں، اللہ کی قسم انہوں نے اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں، اتنی زیادہ، راتوں کو 8 10 15 20 مرتبہ اٹھ کر کے جب بھی حدیث یاد آتی، جب بھی حدیث یاد آتی، اٹھتے، وضو کرتے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس حدیث کو لکھا ہے انہوں نے۔ اتنا زیادہ بڑا مقام اور یہ مرتبہ اور یہ عزت اور یہ شرف جو ہی نہیں ملا ہے، بلکہ انہوں نے راتوں کو جاگ کر کے، ہم کتنی مرتبہ جانگیں گے؟ آپ کتنی مرتبہ جانگیں گے؟ اگر ہم ابھی کوئی چیز نوٹ کرنی ہے اپنی کاپی میں، اگر مجھے ابھی نیند آ رہی ہے تو ہم قطعی نہیں کر سکتے ہیں، کہیں گے کہ کل کر لیں گے۔ یہ جو مرتبہ ملا ہے یوں ہی نہیں ملا ہے، یہ جو عزت ملی ہے یوں ہی نہیں ملی ہے، یہ جو مقام ملا ہوا ہے یوں ہی نہیں ملا ہوا ہے۔ انہوں نے جب بھی ان کو حدیث یاد آئی، فوراً اٹھے، وضو کیا، 2 رکعت نفلی نماز پڑھی اور اس حدیث کو لکھا ہے۔ اور تو بیان کرتے ہیں کہ میں وہ حدیثیں کتابیں گھما کر کے نہیں لکھتے تھے، جس رخ میں کتاب ہوتی تھی وہ رخ وہ خود پلٹتے تھے اور اس حدیث کو وہ نقل کرتے تھے۔ وہ کتابوں کو ہم یوں ہی پھینک دیتے ہیں نا، اٹھایا اور پھینک دیا۔ اللہ کی قسم ایسے علم حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جس علم کا آپ حاصل کر رہے ہیں اس کی قدر کریں، جس علم کا آپ اخذ کر رہے ہیں اس کی قدر کریں۔ آپ اگر کتابوں کی قدر نہیں کریں گے، اللہ کی قسم آپ کو وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اپنے ساتھی کو، دوسرے ساتھی کو اگر کتاب بھیج دو یہیں سے پھینک دیتے ہیں، کیا قدر ہوگی؟ کیسے وہ علم حاصل ہو سکتا ہے؟ جس کتاب کو ہم یوں ہی پھینک دیتے ہیں، جس کتاب کی ہماری نظر میں جس کتاب کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ کو اللہ آپ لگ رہا ہے کہ وہ علم آپ کو دے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ علم آپ کی سینے میں حفظ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔
بہت زیادہ محنتیں لگتی ہیں، بہت زیادہ کاوشیں ہوتی ہیں۔ امام سیبوی اور امام کسائی یوں ہی امام سیبوی اور امام کسائی نہیں بن گئے تھے۔ یہ جو آج نحو پڑھ رہے ہیں، یہ جو آج ہم صرف پڑھ رہے ہیں، اور اتنی زیادہ غیرت تھی، اتنی زیادہ حمیت تھی کہ آپ کو بتائیں تو آپ کو خود حیرانی ہوگی کہ امام کسائی کو ان کے استاد نے ایک مرتبہ دوڑتے بھاگتے ہوئے آئے کلاس میں اور کہا کہ قد عییتو مجھے تھکاوٹ ہو گئی۔ اس نے استاد نے سن لیا، کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ اگر اس کو مزید میں نہ جا کر کے مجرد میں بیان کرتے تو معنی مطلب ٹھیک تھا، اب مجھے لگ رہا ہے کہ تم نحو میں اچھے نہیں ہو، ایسا ہے کہ تم پہلے نحو کے علم حاصل کرو پھر جا کر علوم حدیث حاصل کرنا۔ امام کسائی اٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور پھر اتنا زیادہ اس علم میں عبور حاصل کرتے ہیں کہ آج ہم ان کو امام کا درجہ دیے ہوئے ہیں، آج ہم ان کو امام، پوری دنیا امام کا درجہ دی ہوئی ہے، ان کو آج امام کی حیثیت حاصل ہے۔ یوں ہی نہیں بلکہ وہ اٹھتے ہیں اور علم نحو اتنا زیادہ ازبر کرتے ہیں، اتنا زیادہ اس کو پڑھتے ہیں۔ امام محمد ان کے بھانجے اور ماما اور بھانجا کا رشتہ ہے، جب اتفاق سے دونوں کا انتقال ایک ہی ساتھ ہوتا ہے، دونوں کے امام محمد اور امام کسائی دونوں کا انتقال ایک ہی دن ہوتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں کہ آج ہم نے فقہ کو اور لغت کو دفن کر دیا ہے، آج ہم نے فقہ کو اور لغت کو دونوں کو دفن کر دیا ہے جب دونوں کا انتقال ہوتا ہے۔ امام سیبوی کے پاس امام محمد آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھانجے، مسکرا کر کہتے ہیں کہ بھانجے تم نے ایک علم میں ساری زندگی لگا دی، کیا فائدہ ہوا؟ ارے کچھ پڑھ لیتے، فقہ وغیرہ حدیث وغیرہ پڑھ لیتے۔ امام سیبوی کہتے ہیں کہ ماما ہم نے ایسا علم حاصل کیا ہے کہ آپ اگر فقہ کا مسئلہ پوچھیں میں نحو کی روشنی میں جواب دوں گا۔ امام محمد پریشان ہو گئے کہ کیسے ممکن ہے، اور پاسبل میں فقہ کا مسئلہ پوچھوں، حدیث کا مسئلہ پوچھوں، تم نحو کی روشنی میں جواب دو گے؟ اگر میں ٹرائی کرتا ہوں، آزماتا ہوں۔ کہا کہ اگر کسی شخص پر سجدہ سہو واجب ہو جائے، نماز میں بھول ہو گئی، سجدہ سہو فرض ہے، پھر اس کی ادائیگی کے لیے دوبارہ بھول ہو گئی، 2 مرتبہ مطلب بھول ہو گئی سجدہ سہو والی میں، تو بولو ایک سجدہ سہو کرے گا یا 2؟ ایک سجدہ سہو کرے گا یا 2؟ امام کسائی کہتے ہیں کہا کہ ایک سجدہ سہو کرے گا۔ کہا کیسے، کس اصول کی بنیاد پر تم کہہ رہے ہو کہ ایک سجدہ سہو کرے گا؟ کہا کہ المصغر لا یصغر، نحو کا قاعدہ ہے کہ المصغر لا یصغر، کہ جس کی ایک مرتبہ تصغیر آ جاتی ہے دوبارہ اس کی تصغیر نہیں آتی ہے۔ امام محمد اٹھتے ہیں، اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے کہے کہ بھانجے میں مان گیا۔ کہا کہ اگر کوئی شخص ایک علم پر، ایک فن پر اگر کوئی شخص کمال حاصل کرتا ہے تو تمام علوم کو وہ محیط ہوتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کو علم صرف ہو، علم نحو ہو، علم حدیث ہو، علم بلاغہ ہو، علم تفسیر ہو، علم حدیث ہو، کسی بھی حدیث فن پر آپ کو اگر کمال حاصل ہے، دنیا آپ کو یاد رکھے گی، دنیا آپ کو یاد رکھے گی۔ امام جاحظ بہت بدصورت تھے، لیکن ان کا کمال اتنا زیادہ ہے، اتنا علم اتنا زیادہ ہے کہ اب دنیا ان کو یاد رکھتی ہے، دنیا ان کو یاد رکھتی ہے۔ آپ اگر چھوٹے قد کے ہیں، آپ اگر نہایت بھدے ہیں، آپ اگر بہت بدصورت ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ کے پاس علم آ جاتا ہے
علم اگر آپ کے پاس ہے تو وہ ساری بدصورتی، ساری قد و قامت اور ساری خرابی پوشیدہ پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، امام جاہز کو بڑی بدصورت ہے۔ ایک مرتبہ ان کو کسی خوبصورت عورت نے اشارہ کر دیا، تو یہ خوش فہمی میں مبتلا ہوا کہ اللہ کی قسم میری لاٹری لگ گئی ہے، آج تو میرا کام بن گیا ہے۔ وہ اس عورت کے پیچھے ہو چلے، گھر پر پہنچے، دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ یہ کہا عورت اب باہر نکلے گی، دیکھ تو لیا گھر۔ ان کی بچی کو کھینچ کر نکالا، کہا کہ دیکھ رہے ہو نا یہ شخص کو، اگر تم نے آج سے بستر میں پیشاب کیا تو میں بڑے میاں سے کہہ دوں گا کہ تم کو کھا جائیں گے۔ جیسے ہی اس بچی نے امام جاہز کو دیکھا، کہا کہ اللہ کی قسم اماں میں توبہ کرتی ہوں، آج سے بستر میں پیشاب نہیں کروں گی۔ اتنی بدصورت ہے، میں توبہ کرتی ہوں، آج سے بستر میں پیشاب نہیں کروں گی۔ ایک طرف اتنا زیادہ مقام، اتنا مرتبہ، لیکن صورت اتنی بدصورت کہ بچوں کو ڈرانے کے کام آ رہے ہیں۔ پھر وہ عورت بولتی ہے تم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہو، بچوں کے ڈرانے کے بہت کام آ رہے ہو، اللہ تمہاری عمر کو دراز کرے اور تمہاری عمر کو لمبی کرے۔ لیکن ان کا اتنا زیادہ علم، اتنا زیادہ مرتبہ، اور ان کی کتابیں، کتاب البخلا، محاسن والازداد، البیان والتبیین، اتنی ساری کتابیں ہیں، آخری عمر میں فالج ہو گیا اور کتابوں کے بنڈل میں دب کر ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اتنا زیادہ علم، اتنا زیادہ مرتبہ، یہ یوں ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے محنت، اس کے لیے مشقت، اس کے لیے جافشانی، اس کے لیے کد و کاوش، اس کے لیے رات کو جاگنا، اس کے لیے دن کی محنت، دھوپ کی تمازت، سارا کچھ، بھوک ہو، سارا کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ عزیز طلبہ، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے، صرف امتحانات میں نہیں، سارے دن محنت کرنا ہے، 365 دن سب کچھ محنت کرنا ہے، تب جا کر وہ علم حاصل ہوتا ہے، تب جا کر وہ علم مقام عطا ہوتا ہے، تب جا کر اللہ رب العالمین وہ مقام عطا کرتا ہے کہ دنیا یاد رکھتی ہے ان کو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بار الہ ہمیں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله تعالى وأولى وأدل وأتم وأكبر۔